دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کی خدمت میں جوزف جان کا آداب پہنچے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم بائبل ویژن فار آل نیشن کی آئی ڈی پر رومنز کی کتاب پڑھ رہے ہیں جو بائبل مقدس میں موجود ہے نئے عہد نامے میں، اور رومن چونکہ قانون اور اپنی زندگی کو مضبوط اور دنیا میں شہرت رکھتے تھے، امیری کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، زندگی کو مضبوط بنانے اور بیلنس کے لحاظ سے، لیکن ان میں جو یہودی رہتے تھے، جو اسرائیلی رہتے تھے، انہیں مقدس پولس رسول کس طرح خداوند کی اس دولت کو، خداوند کی اس سختی کو، خداوند کے اس رحم کو بیان کرتے ہیں، وہ آج ہم 11ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ میں اس لیے آج اس 11 باب کو پہلے سے ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جب سیٹرڈے کو اسے دوبارہ پڑھیں گے یا یہ کلام شیئر کیا جائے گا، سنایا جائے گا، بشارت کی جائے گی، تو وہ ریویژن ہو جائے گی ہماری۔ ہم جب کہ 10 ابواب تک رومنز کے 10 ابواب پڑھ چکے ہیں، اور 10ویں باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ 10ویں باب اس کی 19 اور 20ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسیس نے تمام اسرائیل سے کہا تھا کہ تم جو خدا سے واقف نہیں ہو، اس کے اصولوں سے واقف نہیں ہو، اس کے قوانین سے، اس کی کمانڈ سے واقف نہیں ہو، تو اول تو یہ بات ہے کہ خداوند تمہیں غیر قوموں سے غیرت دلائے گا، اور پھر تمہارا غصہ بھڑکے گا، اور غصہ بھڑکنے کے بعد تم مانو گے کہ خدا باپ کی سختی اور خدا باپ کا رحم کیا چیز ہے۔ اس طرح یسایہ نبی کی کتاب میں موسیس کے بعد یسایہ آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی 66 بکس لکھی ہیں، ان کے وہ ہے باب ہیں، 66 باب ہیں، جبکہ کلام مقدس کی 66 بکس ہیں، تو ان کے ابواب جو ہیں، چیپٹر جو ہیں، وہ 66 ہیں۔ خیر، یسایہ لکھتے ہیں جو کہ بڑے دلیر اور بڑے خدا ترس، خداوند میں دلیر اور مضبوط تھے۔ انہوں نے کیا کہا اسرائیلیوں کو کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، اور جنہوں نے مجھے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں ہم دیکھتے ہیں کہاں پوری ہوتی ہیں۔ اب جو پہلا بات موسیٰ نے کی کہ میں تمہیں غیر قوموں سے غیرت دلاؤں گا، کیا ہوا کہ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا، اور ابراہیم نے خداوند کو ڈھونڈا اور خداوند کو پا لیا۔ خداوند کی لگن، خداوند کے لیے دل ان کا ہمیشہ ان کی طرف لگا رہتا تھا، اور اس ایمان کے وسیلہ سے خداوند انہیں مل گیا۔ اب جانتے ہیں کہ ابراہیم کے بعد جو لوگ غیرت تو رکھتے تھے، رومن 10ویں باب میں ہی پہلی آیت میں لکھا ہے، غیرت تو رکھتے تھے لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں۔ تو ابراہیم کے بعد
آپ دیکھ لیں کہ یوسف نے جو کہ یسایہ نبی بتاتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، اور جنہوں نے مجھے نہیں پوچھا میں ان پر ظاہر ہوا۔ تو آپ دیکھ لیے ابراہیم نے تو پوچھا تھا، ابراہیم نے تو خداوند سے دل لگایا تھا اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور خداوند کا کہنا مانتا تھا۔ اب یوسف کے بعد دیکھ لیں، ابراہیم کے بعد ابراہیم تو ساتھ ساتھ چلتا تھا، اب یوسف کی باری آتی ہے جو 12 قبیلوں میں سے ہے۔ تو یوسف نے خداوند کو نہیں ڈھونڈا، خداوند نے اس کو ڈھونڈا اور ان کو ملا، اور پھر انہیں پورے ملک میں کیسے سرفراز کیا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں آپ موسیس کو خداوند نے نہیں ڈھونڈا، خداوند نے اسے چنا، اور کہاں؟ ایک فرعون کی بیٹی کے ہاں اس نے تعلیم پائی 40 سال، اور 40 سال کے بعد وہ مدیان میں واپس آیا جہاں کے ان کے ماں باپ ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ واپس 40 سال کے بعد واپس کہاں جاتا ہے؟ مصر میں جاتا ہے، جبکہ وہ آلموسٹ 76 سال کا تھا، اور اس نے وہاں پہ جا کے اپنے لوگوں کو چھڑایا۔ اسی طرح ساؤل دیکھ لیں، ساؤل کو خدا نے نہیں ڈھونڈا تھا، خدا نے اسے سیمول کے ذریعے انوائنٹ کیا۔ داؤد کو دیکھ لیں، سلیمان کو دیکھ لیں، سیمول کو دیکھ لیں، حزقیل کو دیکھ لیں، دانیل کو دیکھ لیں، زکریا کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے خداوند کو نہیں ڈھونڈا، خداوند نے انہیں ڈھونڈا، اور انہیں کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ موسیس لکھتے ہیں کہ میں تمہیں غیر قوموں سے غیرت دلاؤں گا کیونکہ تمہاری سمجھ اتنی نہیں ہے، اور جب تم سمجھو گے، جب تم غصے ہوگے، اور پھر خداوند تمہیں وہ برکت دے گا۔ تو یہ باتیں جو تھیں وہ 10ویں باب میں ہم نے دیکھی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں یہ جتنی بھی باتیں تھیں جو کہ خاص کر 10واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا کرو اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ یہ 13 باب اس کی 11ویں آیت میں موجود ہے، اور 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں ہم دیکھیں کہ موسیٰ کے زمانے میں اور یسایہ کے زمانے میں کلام کیا کہتے ہیں۔ کلام کہتے ہیں، لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمانی اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا۔ اب جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ ٹک جاتے ہیں، اور خاص کر یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں غیر قومیں جو مسیح نہیں ہیں، جو یہودی نہیں ہیں، وہ یہ لفظ ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن پولس رسول نے 11ویں باب میں ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے جو کہ آج ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یوں ہے کہ جو کہ لکھا ہے، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے 11ویں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس میں کہتا ہوں کہ خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا، یعنی وہ جتنے غیر یہودی ہیں یا یہودی ہیں یا کرسچنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن پولس رسول نے بیان کیا کہ ہرگز نہیں،
क्योंकि मैं अभी भी इसराइल और इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले का में से हूं। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना था। इसराइल कौम को खुदा ने रद्द नहीं किया जिससे कि उन्हें पहले से जाना था। अब पहले से किसे जाना था आप जानते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, 12 कबीले, 12 कबीलों के बाद यूसुफ का कबीला, यूसुफ, और फिर उसके बाद मोसेस लावी के कबीले में से, और इसके बाद तमाम बातें। अब हम उसी की मिसाल लें जो उन कबीलों में से एलिया नबी पैदा हुआ, और वो यहूदी था और वो अपने आप पर गुमान करता है। जिस तरह कि मैं पहले कह चुका हूं, अगर गैर कौमें हमें इस बात पर कि वो नाफरमान हुज्जती उम्मत की तरफ अपने हाथ बढ़ाया रखा, लेकिन वो नाफरमान थी और हुज्जती थी, या फिर हम अपने आज के पादरी साहबानों को जो कि कलाम सुनाते वक्त जो उनकी आवाम उनके सामने होती है उसे कंडेम करते रहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, देखो दाऊद जो है उसने क्या किया, देखो एलिया जो है उसने क्या किया, देखो यशुआ जो है उसने क्या किया। और अगर अमूमन देखें तो उन्हीं रहनुमाओं में जो कलाम सुनाते हैं, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, वही चीजें पाई जाती हैं जो वो सामने बैठे हुए लोगों को नसीहत कर रहे होते हैं। तो मेरा उन लोगों से और अपने आप से यही एक सवाल रहता है कि मैं दूसरों को जो सामने जिन्हें कलाम सुनाता है उनको कंडेम ना करूं, बल्कि खुदा की उन भेदों को बयान करूं जो कलाम मुकद्दस में लिखा है। उन लोगों की मिसाल देकर बयान करना जो पुराने अहदनामे में लिखा है, तो आप ये भी जानते हैं कि उनकी मिसाल देकर जो कि तमाम पूरे अहदनामे में उन्होंने गुनाह किया और वो खुदा की बरकतों से महरूम रहे। एक ही जो खुदावंद यस्सु है जिसने कोई गुनाह नहीं किया। अब मिसाल देते हैं यहाँ पे जो कि एलिया खुदा से क्या शिकायत करते हैं। पहली आयत तो हमने देख ली कि खुदा ने उनको रद्द नहीं किया, क्योंकि मैं भी इसराइल इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूं, जिन्हें इतनी हिकमत दी। आगे हम उनकी हिकमत देखेंगे कि उन्होंने किस तरह बयान किया है, और पीछे भी हम देखेंगे अमाल की किताब में कि उन्होंने खुदावंद को कैसे चुना और कैसे उन्हें बयान किया। और आगे भी जितना क्रंथियों, पहला क्रंथियों, दूसरा क्रंथियों, इसके बाद फिलिपियों, गिलतियों और इस तरह सारे मुकाशमे तक हैं, इनकी हिकमत देखते हैं कि क्या है। तो ये ही उनमें से हैं, इसलिए खुदा ने उन्हें रद्द नहीं किया। लेकिन एक आदमी पुराने जमाने में भी उसने कहा, क्या कहा, जो अभी हम पढ़े देते हैं दूसरी आयत और तीसरी आयत में। कहते हैं, खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना था। क्या तुम नहीं जानते हो कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल को यूं फरमाता है, यूं फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया। खुदा को बताते हैं, गिला करते हैं, और तेरी कुर्बान गाह को ढा दिया। अब मैं अकेला ही हूं और वो मेरी जान के भी खा हैं। मगर जवाब इलाही ने से उसे क्या जवाब मिला, ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं,
جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ تو خدا نے انہیں کیا جواب دیا کہ ایسا نہیں کہو، اس لیے کہ جب 7,000 میں جانتا ہوں جنہیں آپ نہیں جانتے، پر اسی طرح اسی وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں۔ اسی طرح بھائی اور بہنوں، اگر میں خداوند کا کلام یہ سمجھ کر سناتا ہوں کہ میں بہت خدا کو جانتا ہوں، یا میرے بھائی جو کلام سناتے ہیں وہ یہ سمجھ کے سنائیں کہ میں خداوند کے کلام کو بہت جانتا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ غلط یوں ہے کہ خدا نے جس جس کو چاہا اسے سخت کیا اور جس جس کو چاہا اس پہ رحم کیا۔ اس کی مثال ہم آگے دیکھتے ہیں، جو کہ خدا نے ایلیا کو بھی کہا اور آج ہمیں بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے جواب کے اگر مد مقابل وہ بات دیکھیں جو موسیٰ کے ساتھ پیش آئی تو زیادہ ضروری ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب اور اس کے قبیلے میں سے، لاویوں کے قبیلے میں سے موسیٰ جو آئے، ان کے ساتھ خدا نے کیا باتیں کی۔ خروج کی کتاب اس کا 3 باب آپ دیکھ لیجئے گا۔ انہیں کہا کہ میں اپنی قوم کو اس فرعونیوں کی قید سے بچاؤں گا، اور انہیں لیڈر بنا کر فرعون کے سامنے سے دور کیا، مصر سے نکالا، اور وعدے کے مطابق وہ کنعان ملک نہ دیکھ سکا۔ اب کنعان ملک کنہوں نے دیکھا؟ وہ لوگ جو موسیٰ پر ایمان لا کر، موسیٰ کی باتوں پر جو خدا کی طرف سے موسیٰ کو ملی تھی اس پر ایمان لا کر وہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ تو فضل کن پر ہوا؟ فضل ان پر ہوا جو موسیٰ کے پیچھے چلی تھی، اور انہوں نے وہ کنعان ملک دیکھا۔ وہ مصر کی غلامی سے بچ گئے اور کنعان میں جا کر انہوں نے خداوند کی عبادت کی۔ اس کے بارے میں بھی ہم خروج کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے 31 باب سے لے کر اور آلموسٹ 40 باب تک جو ہے وہ خروج کی کتاب میں بتایا ہے۔ وہ ہم کرائسٹ ویژن فار آل یورپ کی آئی ڈی پر دیکھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ جو لیڈر تھا وہ بھی خواہش رکھتا تھا کہ میں کنعان دیکھوں، لیکن اس پر یہ فضل نہ ہو سکا۔ فضل کن پر ہوا؟ جو ایمان سے اس کے پیچھے پیچھے چلے تھے اور وہی بچ گئے اور خداوند کے ارادے کے مطابق انہوں نے دیکھا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں نوح پوری دنیا میں کو ختم کیا۔ نوح پر ایک فضل ہوا، اور فضل سے وہ 8 جانیں بچیں جو پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں اور 9ویں باب میں موجود ہیں، پڑھیے گا۔ تو یہ تھا انسان جب اپنے ایک رتبے میں داخل ہوتا ہے یا اپنا لیتا ہے یا اپنے ارن کرتا ہے ایجوکیشن سے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ مجھے تک محدود ہے، اور سامنے دیکھنے والے یا سننے والے وہ اتنا نہیں سمجھتے، اتنا نہیں جانتے۔ اگر وہ نہ بھی جانے تب بھی فضل ان پر ہوتا ہے۔ اب مجھے اور ان رہنماؤں کو اتنا زور دینے اور ان کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فضل ہی سب سے اور رحم ہی سب سے بہتر ہے، جو ہم 11ویں باب میں دیکھتے ہیں۔
उन वक्तों का तमाम हिस्ट्रियां जो फ़िरौन के ज़माने में, उसके बाद फिर आप देख लें रोमन के ज़माने में, और फिर उसके बाद देख लें बरतानिया के ज़माने में, और जो कि आज तक हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो कि हम देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि फजल ही ज़रूरी है और खुदा का रहम ही ज़रूरी है। 11वां बाब 7वीं 8वीं और 10वीं आयत, 9वीं और 10वीं आयत में हम देखेंगे, पढ़ते हैं ये कि इसराइल जिस चीज़ की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। जैसे कि मैंने अभी आपको इब्राहिम की और मोसेस की मिसाल दी, और मोसेस ने वो जगह ना देखी, और जो उसके बरगजीद थे, उसके मानने वाले थे और उसके पीछे पीछे चलने वाले थे, उनमें से बहुत लोगों को मिली और बाकियों को के दिल सख्त किए गए। चुनाचा लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सख्त तबीयत दी, और कैसी आंखें और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। तो ये बात है कि खुदा ने उस वक्त भी जिन्होंने अपने दिल सख्त किए, जैसे आप जानते हैं फ़िरौन ने दिल सख्त किया, खुदा ही ने उसका सख्त दिल किया। क्यों? वो खुदा की बात, खुदा के फजल को नहीं जानता था, और फिर खुदावंद ने उसको फजल बताया कि मैं किन पे फजल करना चाहता हूं और किन पे नहीं। जो गरीबों की मदद करते हैं, जो यतीमों को अपनाते हैं, जो बेवाओं को देखते हैं, जो जरूरतमंदों को देखते हैं कि उनकी जरूरत क्या है, मैं उन पर अपना फजल करता हूं। तुम जितने भी फ़िरौनी बन जाओ, तुम जितने भी रोमन्स बन जाओ, तुम जितने भी बड़े हो जाओ, अगर मेरा फजल तुम्हारे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगा? आगे लिखा है 9वीं आयत में, और दाऊद ये कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा, बड़े बड़े खाने खाते हैं, बड़े बड़े टेबल लगे होते हैं, बड़ा बड़ा अनाज, तरह तरह का अनाज उनके टेबल पर पड़ा होता है, लेकिन वो गरीबों को नहीं देखते। कचरे में डाल देना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं देते। खैर, उनकी भी कोई वजह है, आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और ठोकर खाने वाले और सजा के बायस बन जाए, उनके फजल नहीं है, और किन पे फजल खुदा करता है वो बरकत पाते हैं, और उनकी आंखों पर तारीखी आ जाए ताकि ना देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। इस तरह हम देखते हैं। अब बात आती है गैरत की और लग्जश की। लग्जश यानी मेहनत, गैरत की वही कह लीजिए जिस तरह मुकाशफा में उसके दूसरे बाब पहली कलीसिया को मेहनत मशक्कत के बारे में कहा गया, और दूसरी कलीसिया को दौलतमंद कहा गया। आज हमें रोमन की किताब उसका 11वां बाब 11वीं और 12वीं आयत में किस तरह बयान किया जाता है वो हम देखते हैं। बस मैं ये कहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लग्जिश से गैर कौमों को निजात मिली। उनकी लग्जिश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। अब खुदा ने क्या किया? वो जो मेहनत मुशक्कत करते थे उनकी वजह से, वो फ़िरौनी देख लें, रोमन्स देख लें, बरतानिया देख लें और आज देख लें, जो मेहनत करते हैं दुनिया में मकबूल ठहरते हैं। दुनिया में मकबूल ठहरते हैं क्योंकि दुनियावी चीजें बढ़ से बढ़कर बनाते हैं। ये उनकी मेहनत और मुशक्कत की वजह से होता है कि वो अपनी उन बातों में
کامیاب ہوتے ہیں. اور جو غیر قومیں ہیں جو اتنا اپنے جسم میں محنت اور مشقت نہ کر سکیں اور جن کے پاس اتنے بڑے بڑے محل نہ ہوئے، وہ غریب ملک ہیں. وہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں. ان کو خدا نے نجات دی. اور کس لیے نجات دی؟ اس لیے نجات دی کہ انہیں کن لوگوں کو غیرت آئے جو محنت اور مشقت کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. ان کو غیرت دلائی. ٹھیک ہے. اب پس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا. اب یہی جو بات میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث ہوئی، یہی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس وقت بھی اور آج بھی. بڑے دولتی ہیں، ملین ملین ٹریلین ٹریلین ڈالر رکھے ہوئے ہیں، دوسروں کو قرضے دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اور ان کا گھٹنا رومن کے زمانے میں، اس میں فرعون کے زمانے میں دیکھ لیں، رومن کے زمانے میں دیکھ لیں، برطانیہ کے زمانے میں دیکھ لیں، ان کا گھٹنا کیا ہوا؟ غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا. ان لوگوں سے غیرت آگے پھر ہم دیکھیں گے آگے جو کہ غیر قوموں کے لیے اور ان کے لیے جو فرعونی کے لوگ تھے ان کے قانون مانتے تھے، اور رومنز کے لوگ تھے ان کے قانون اور ان کے خداؤں کو مانتے تھے. اور آج کل جو غیر مسیحی ہیں وہ اور جو مسیحی ہیں ان کے لیے برابر یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی غیرت دلاتا ہے اور ان کو بھی غیرت دلاتا ہے جو غیر قوم ہے. اور دولت کون سی ہے؟ غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا. بھرپور ہونا وہ زیادہ ہو جائیں گے. جو لوگ امیر دنیاوی امیر ہیں اور جو ملک دنیاوی امیر ہیں اور جو قومیں دنیاوی امیر ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور جو غربت کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، وہ بھر جائیں گے زیادہ. اور جب زیادہ لوگ بھر جائیں گے تو وہ ان ظلموں کو جو کم لوگ اور امیر ملک یا اس زمانے کے لوگ جو ان پہ ستم ڈھاتے تھے تو ان پہ وہ غالب آئیں گے. ان کے لیے وہ دولت کا باعث بن جائے گی. کون سی دولت کا باعث بن؟ جو وہ دولت امیر لوگ رکھتے تھے اور امیر لوگ رکھتے ہیں. دیکھ لیے آج کیا ہو رہا ہے. اور یہ وقت آئے گا کہ وہی لوگ بچیں گے جو غربت میں خداوند کو پکارتے اور خداوند کے فضل اور رحم کو میں رہنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا نوح کے زمانے میں، آپ نے دیکھا ابراہیم کے زمانے میں، آپ نے دیکھا موسیٰ کے زمانے میں، جبکہ خروج کی کتاب اس کا پہلے باب میں یہی لکھا ہے کہ ایک نیا بادشاہ آیا جو فرعون کو نہیں جانتا تھا، اور جو ایک نیا فرعون آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا. مصر میں ایک نیا بادشاہ آیا، فرعون آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اسرائیلیوں پہ بیگار لوگ مقرر کیے تاکہ ان پہ سختی کریں اور ان سے اینٹیں اور گارے سے ان سے کام کروائیں اور ان کے لیے محل بنوائیں. خدا نے کن کی سنی؟ ان کی سنی جو محتاج تھے اور جنہوں نے خدا کو پکارا. اب آگے آتے ہیں. پولس رسول نے رومن کے وقت جب وہ موجود تھے، یہ تقریباً یسوع کے 14 سال مر جانے کے بعد، 14 سے 30 سال مر جانے کے بعد جو ہے وہ پولس رسول حالات بیان کرتے ہیں جو کہ آج بھی ہم وہی حالات بڑھتے اور پھولتے دیکھتے ہیں.
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پولس رسول یہاں بتاتے ہیں، میں یہ باتیں تم غیر قوموں کے لیے کہتا ہوں. اب غیر قوم نہیں کون سے؟ جو یسوع کو نہیں جانتے. غیر قوم کون سے؟ جو خدا کو نہیں جانتے. غیر قوم کون سے؟ وہ لوگ جو خدا خدا تو کرتے ہیں لیکن دل ان کے خدا سے دور ہے. وہ لوگ، وہ غیر قومی ہیں، چاہے وہ مسیح ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں. چنانچہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت میں بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں. اب جیسا کہ پولس رسول نے بیان کیا ہے پہلی ہی آیت میں اوپر، کیونکہ میں بھی اسرائیل ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں. اب اسی قبیلوں کو اور اسی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو یہ باتوں کی خبر بتا کے اس قوم کو غیرت دلا رہے ہیں کہ ان میں نجات آئے. اور آخر اس میں آگے بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا. جب بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے ملک، فرعون دیکھ لیں، روم دیکھ لیں، پھر آتا ہوں دوبارہ برطانیہ دیکھ لیں، اور آج کی قومیں دیکھ لیں. آج کی قومیں میں ہوگا، ایسا ضرور ہوگا. جو ہوا تھا وہ آج بھی ہوگا اور آئندہ ہوتا رہے گا، جب تک کہ یسوع، جب تک کہ آج کے لوگوں کی آہیں، التجائیں، مصیبتیں، مشقتیں حد تک نہ پہنچ جائیں اور ان کا عدد پورا نہ ہو جائے، جو آج آگے بیان کریں گے پولس رسول. ان کا خارج ہو جانا یعنی جب وہ ہٹ گئیں تو دنیا کے لوگوں نے ان کی حکومت کو اور ان کے مال کو جو ہے وہ اپنا لیا، پورا کیا. یہاں پہ یہی مثال دیا تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو یہ غیرت دلا کر کے ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں. کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا، جب ان کا خارج ہو جانا، کن کا خارج ہونا جانا؟ وہی قومیں جو امیر تھیں، ان کو ہٹا دیا گیا. خدا نے ان کو ہٹا دیا اور غریب لوگوں کو ان کی جگہ پہ بٹھایا، انجان لوگوں کو بٹھایا. دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا، دنیا نے وہ جگہ حاصل کی، غریب لوگوں نے وہ جگہ حاصل کی. تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ اور وہی لوگ بھائی اور بہنوں جو غریب ہیں، اور اگر وہ مقبول ہوں گے، کیسے مقبول ہوں گے؟ خدا کی نظر میں، جو ہم آگے 12ویں باب میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے 11ویں باب کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو بات دیکھیں. رومن کی کتاب اس کا پہلا باب سے لے کر 11ویں باب تک جو ہے وہ فضل ہی فضل کے بارے میں بتا رہے ہیں پولس رسول، اور 12ویں باب سے لے کر 16 باب تک جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو وہ کریں گے تو وہ مقبول ہوں گے، اور مقبول ہوں گے تو وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوں گے. اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی پہلی جو پہل کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ یسوع المسیح نے کیا ہے، جو آگے بتائیں گے. جب آگے وہ بتاتے ہیں یسوع کے بارے میں اور مثال دیتے ہیں دنیاوی، مثال دیتے ہیں آٹے کی، گندے ہوئے آٹے کی، اور دیتے ہیں جڑ کی اور ڈالیوں کی. جو پڑھتے ہیں 16 میں لکھا، جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے. جب نظر کا پہلا پیڑا، آپ دیکھ لیں پورے گندے ہوئے آٹے میں، چاہے ایک تھال ہو، چاہے ایک ڈرم ہو، چاہے ایک بڑا بھی ہو، اس میں ذرا سا خمیر ملاتے ہیں
تو سارا آٹا جو ہے وہ خمیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نظر کا پہلا پیڑا نظر کس نے کی اپنے جسم کو؟ یسوع نے کیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا فرعونیوں کو، رومنس کو، کہ میں چاہوں، اور اسرائیلیوں کو بھی کہا تھا جو حاکم تھے کہ میں چاہوں تو 12 کے 12 تمن خدا باپ سے مانگ سکتا ہوں جو رومیون سے لڑ سکتا ہے۔ اور اسرائیلیوں کہا کہ میں چاہوں تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں بنا دوں گا۔ وہی فتویٰ لگایا گیا جو آج کل مسلمان لوگ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں جب ان کی مسجدیں جلا دی جاتی ہیں یا ان کے قرآن جلائے جاتے ہیں یا کچھ بھی کیا جاتا ہے، تو وہ خاص کر غیر مسیحوں پر فتوے لگاتے ہیں۔ اپنا ان کا جلایا جائے تو وہ برا نہیں مناتے، اپنا اگر محمد کو کچھ کہے یا ان کے قرآن کو کہے یا کچھ کہے تو برا نہیں مناتے، لیکن ذرا سا غیر قوم میں لائے تو انہیں برا کہتے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ نظر کا جو پہلا پیڑا ہے، جبکہ وہ دوسری جنریشن کی قربانی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ لوگ گنے جاتے ہیں، تو یہ نہیں جانتے کہ اس قربانی کا سب سے پہلا قدم یسوع نے اٹھایا اور اس نے اپنے جسم کو خدا کے سامنے نظر کیا ہے، اور جب اس نے نظر کیا ہے تو وہ پہلا پیڑا ایک ہی جسم جس طرح سارے گندے آٹے کو پاک کرتا ہے، ایک ہی جسم پوری دنیا کو پاک کرتا ہے۔ جس طرح ایک پیڑا سارے گندے آٹے کو، خمیر جو ہے وہ ایک ذرا سا خمیر، ایک پیڑے کا خمیر سارے گندے آٹے کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خمیر کر دیتا ہے۔ اسی طرح خدا یسوع ایک پیڑے کی مثال دے رہے ہیں، اس نے اپنے جسم کو نظر کر کے پوری دنیا کو پاک کیا ہے، اگر کوئی اس کے حکموں پہ اور اس کی تعلیم پہ عمل کرے اور اسے جانے کہ میں اس کے خون سے دھل گیا ہوں یا دھلنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آگے مثال دیتے ہیں، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں، خداوند نے جیسے کہا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، یوحنا 15 باب، تم میری ڈالیاں ہو۔ اگر وہ پاک ڈالی ہے تو ڈالیاں بھی ایسے، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑ دی گئیں، آگے وہ دیکھیں کتنی اچھی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ساری دنیاوی مثالیں آج ہمیں اس 11 باب میں ملتی ہیں۔ اگر بعض ڈالیاں توڑ دی گئیں تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پابند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا۔ اب یہاں جنگلی زیتون کی مثال وہ دی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں، انسان اسے نہ تو پانی دیتا ہے، نہ کھاد دیتا ہے، نہ اس کو دھوپ میں رکھتا ہے۔ اسی طرح یسوع نے اپنے آپ کو ایک جنگلی زیتون کے درخت کی طرح بھی یہاں پر پولس رسول کے ذریعے مثال دی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوا، نہ تو ان کے رشتہ دار، نہ تو ان کے شاگرد، اور نہ ان کی قوم اور لوگ۔ جب وہ مر گئے تو روح ان کے اندر داخل ہوا، تو پھر جا کے جو کہ وعدہ انہوں نے یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب اس کی 10ویں 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرا مدد کا۔ تو بہرحال یہاں پہ وہ زیتون کا درخت ان کی جگہ پہ بند ہوا۔ جب وہ ڈالیاں ٹوٹ گئیں، درخت کون تھا؟ یہاں پہ جو درخت مین بتایا اپنا درخت کی مثال دی گئی ہے، جب وہ ٹوٹی کہاں سے؟ وہ درخت جو خدا باپ نے آدم کو بنایا، اور جب اس سے آدم سے لوگ علیحدہ ہوئے، یا پھر ابراہیم کو
بنایا اور ابراہیم سے علیحدہ ہوئے، ڈالیاں ٹوٹی جس طرح، تو پھر خدا نے ایک ایسے زیتون کے درخت کو جسے کسی نے نہیں نہ تو پھل دیا کسی نے اور نہ کسی نے اس کی حمایت کی، اور پھر خداوند نے اسے، خدا باپ نے اسے جلایا۔ کس طرح کیا؟ اور زیتون کی روغن دار جھاڑیوں سے میں شریک ہوا۔ روغن دار جھاڑیاں کون سی؟ وہ والی جھاڑیاں جو ابراہیم کی نسل کے ساتھ جڑتی 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 آج تک موجود ہیں۔ اسرائیلی قوم کو اسی لیے کہا گیا تھا کہ میں تیرے باپ دادا کو جان کر تجھ سے میں وہ وعدے جو ابراہیم سے کیے تھے وہ میں پورے کروں گا، اور وہ پورے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ اس طرح خدا ہمیں سنبھالتا ہے۔ میرا زیادہ عالم بن جانا یا ان پاسٹروں کا زیادہ تعلیم حاصل کر کے خدا کو جان کے ان لوگوں کو کنڈیم کرنا، یا پھر وہ لوگ جو فرعونی تھے وہ زبردستی کرتے تھے، یا رومن جو تھے وہ زبردستی کرتے تھے اپنے مسیحوں پہ، تو وہ انہیں بھی کہہ رہے ہیں۔ اور آج کے لوگ جو مسلمانوں کو، جو عیسائیوں کو، مسیحوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، ان کے لیے اور مسیح رہنماؤں کے لیے یہ بات موجود ہے کہ وہ ہر ایک کو سنبھالتی ہے۔ بس تو کیا کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پہ بند ہو جاؤں؟ اب یہ پھر رہنما کی بات ہے، اور پھر وہاں پہ وہ جو مثالیں فرعونی کی، رومیوں کی اور برطانیہ کی دی گئی ہیں، وہ ہم اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ ہیں اور میں بڑا مضبوط ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو آگے وہ جس طرح میں اب سمجھ لوں کہ میں پیبند ہو گیا ہوں، میں پیبند نہیں ہوا بلکہ مسیح مجھ میں پیبند ہوا ہے۔ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ آگے وہ بتاتے ہیں میرے بارے میں ہی، جو میں کلام سناتا ہوں، میرے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی، جو بے ایمان، جب میں ایمان پہ واز کرتا ہوں تو میں بڑا سمجھتا ہوں کہ میں بہت ایماندار ہوں، اور دوسروں کو میں بے ایمان سمجھتا ہوں جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہیں خام خواہ زبردستی انہیں کہتا رہتا ہوں کہ تم ایماندار نہیں ہو، اور تم ایماندار بنو کس طرح؟ ابراہیم کی طرح۔ تم ایماندار بنو کس طرح؟ موسیس کی طرح۔ تم ایماندار بنو کس طرح؟ داؤد کی طرح۔ تم ایماندار بنو کس طرح؟ پولس کی طرح۔ تم مطلب ہر ایک کوئی۔ تو یہ باتیں تھیں۔ اچھا، تو یہ بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے، پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر۔ یہ میرے لیے ہے، میرے لیے اور ان رہنماؤں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دولت مند ہیں، جو دنیاوی دولت رکھتے ہیں۔ اب اس میں مذہبی بھی ہے اور اس میں دنیاوی باتیں بھی ہیں۔ دنیاوی لوگوں کو بھی وہ فخر نہیں کرنا۔ اب میں یہ فخر نہ کروں کہ میں امریکہ آ گیا ہوں تو میں بہت اچھا ہوں۔ مجھے خوف کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ اور جس طرح میں یسوع میں پیبند ہوں، اور جب یسوع درخت ہے اسے چھانٹا جائے گا تو میں تو نکل جاؤں گا۔ جب خدا نے اصلی لوگوں کو، وہ 12 قبیلوں کو نہیں چھوڑا، ان میں سے چھانٹا، تو اگر میں مضبوط نہیں ہوں، افسس کی پہلی کلیسیا، جو پہلی کلیسیا 7 کلیسیوں میں سے پہلی کلیسیا افسس کو وہ یہی کہا ہے، اور دوسری سمرنا کلیسیا کو یہی کہا ہے۔ یہ باتیں ہیں۔ بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ۔ خدا کی مہربانی کہاں ہوتی ہے؟ اگر وہ امیر پر ہوتی ہے تو اسے دیکھ، اگر غریب پر ہوتی ہے تو اسے دیکھ، اور سختی کو دیکھ۔ سختی خدا غریب لوگوں پر بھی کرتا ہے اور امیر لوگوں پہ کرتا ہے۔ امیر لوگوں کی سختی جو ہے وہ ان کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ ان کی دولت پر لگا ہوتا ہے،
اور غریب کی سختی، غریب پہ جو سختی ہوتی ہے، میں ان کے لیے کہوں گا کہ وہ شکر کریں، وہ شکر کریں کہ خداوند نے ان پہ سختی ڈالی ہے، اس شیطان کو ان پر بڑھنے دیا ہے کہ ان کو تباہ کرے، ان کو برباد کر دے، تاکہ جو اجر خدا کی طرف سے اسے مل رہے ہیں، شیطان کی طرف سے جو اجر ہے وہ سختی اور بربادی ہے، لیکن جو خدا کی طرف سے اجر مل رہا ہے وہ زندہ خدا کی بادشاہت میں داخل کرنے کے برابر ہے، یہاں آگے کہیں گے۔ تو اس طرح مہربانی جو ہے وہ کن لوگوں پر؟ دونوں لوگوں پر، امیر لوگوں پر بھی کون سی مہربانی کہ انہیں جو حاصل کرنا تھا ان کے دل میں وہ چاہت تھی وہ مل گیا، دولت مل گئی، گھر مل گئی، جس طرح فرعون نے چاہا وہ مل گیا، رومنز نے چاہا مل گیا، برطانیہ نے چاہا وہ مل گیا، جرمن نے چاہا وہ مل گیا، پاکستان نے چاہا وہ مل گیا، امریکہ نے چاہا وہ مل گیا، یہ ساری چیزیں مل گئی، اور یہ مہربانی ہے۔ اور ان پہ جب سختی ہوگی تو جو مل گیا ہے وہی چیزیں جائیں گی نا۔ تو اس طرح میری چاہت جو ہے وہ کہاں ہونی چاہیے؟ اور اگر میری چاہت خدا پر ہے، اور خدا مجھ پر مہربانی کب اس وقت کرے گا؟ جب مجھے میری سختی کو دیکھے گا، اور مجھے خوش ہونا چاہیے کہ خداوند کا فضل اب میرے پاس شروع ہونے والا ہے، اب مجھے خدا نے دیکھا ہے اور اب مجھے جو ہے وہ پہچانا ہے، اب میرے پر خدا کی نظر پڑی۔ اسی لیے پولس رسول اور سلیمان کے مجھ سے نظریں اٹھا لے، سختی ہو رہی ہے، مجھ سے نظریں اٹھا لے کہ اب ہو سکتا ہے خدا کی نظر جو ہے، یا پھر شیطان کی اسی سختی میں شیطان مجھے تباہ نہ کر دے، لیکن اس سختی کا اجر جو ہے وہ اسی ایک گناہ گار کی طرح جو 1 منٹ میں خداوند کے ساتھ فردوس میں چلا گیا، جو دائیں ہاتھ پر صلیب پر موجود تھا۔ سختی ان پر جو گر گئے ہیں تاکہ وہ اٹھائے جائیں، سختی ان پر جو مسیح میں سو گئے ہیں تاکہ وہ زندہ کیے جائیں، اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرطے تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، اگر خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ یہ ساری باتیں جو ایکسپلین کی گئی ہیں اوپر، وہ انہی کا مجموعہ اور انہی کا نجات اور انہی کا لباب ہے، نچوڑ ہے۔ اس لیے کہ جب زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضروری پیوند ہوں گی۔ جب اصل کون سا؟ وہی دنیاوی بات آ گئی، وہ خدا نے، جیسے میں نے آپ سے بیان کیا کہ جنگل میں کوئی انہیں پانی دینے والا نہیں ہوتا، یسوع کو کسی نے، یسوع ہی اصل ہے۔ کس نے پانی دیا؟ جنگل میں بھی وہی اصل چیزیں جو خدا پانی دیتا ہے، یسوع بھی اصل جو پانی دیتا ہے، اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، اور اچھا زیتون جو ہے، جو خدا جسے سورج دے، پانی دے اور کھاد دے، وہی اصل ہے۔ اور خدا نے یہ بہتر جانا، اور سارے گاسپلز میں لکھا ہے کہ اس کی سنو، یسوع کی سنو کہ یہ تم سے کیا کرے۔ اس کی ماں نے بھی کہا کہ اس شاگردوں کو کہا کہ اس کی سنو، یہ کیا کرے گا، پہلے ہی معجزے میں۔ تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضروری پیوند ہو جائیں گی۔ اس لیے اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اکمل سمجھے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میں اس بھید سے ناواقف رہو۔ اسرائیل کا ایک قصہ سخت کر دیا، اور جب تک غیر قومیں پوری کی پوری داخل نہ ہو جائے ایسا ہی رہے گا۔ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب تک وہ پورے داخل نہ ہو جائے، اور ایسا ہی ہوگا، عدد پورے نہ ہو جائے۔ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں کلیسیا کو بھی بتاتی ہے
جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا 5ویں کلیسیا کو بتانے کے لیے. اور اس صورت میں تمام اسرائیلی نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیہون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، یعنی اسرائیل سے. اسرائیل میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں، جو دین تو مانتے ہیں، دین پر تو چلتے ہیں، لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں، وہ بے دین ہے. خدا نے کہتا ہے پانچوں کلیسیا کو دیکھیں مکاشوہ کتاب میں، تو وہ اب سب ظاہر ہو جائے گا. یہ جو کلام کیا جا رہا ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے. اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا، اور جبکہ میں ان کے گناہ کو دور کر دوں گا. آگے ہمارے لیے، پہلے تو غیر قوموں کے لیے موجود تھا، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ انجیل کے اعتبار سے تو تمہاری خاطر دشمن ہیں. کون؟ وہ لوگ جو انجیل کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بدل گئی ہے. اور بھائی اصل کہاں سے ہے؟ بدل گئی ہے یا نہیں بدلی؟ اگر تو اسے خدا کا کلام سمجھتا ہے تو یہ تیرے لیے نجات ہے، اور اگر تو نہیں سمجھتا تو تو بھٹک گیا ہے اور جان لے گا کہ میں بھٹکا ہوں. تجھ پہ وہی شیطان کی جو ہے وہ باتیں چلے گی. انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہارے خاطر دشمن ہے، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں. اب جب میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ وہ اعتبار سے، لیکن خدا کے تو پیارے ہیں نا. اے مسلمان بھائیوں، آپ خدا کے پیارے ہو، کیونکہ آپ کو بتوں میں سے نکال کر مسیح میں قائم کیا ہے. اسی طرح مسیحوں کو بتوں میں سے نکال کر اور مسیح میں قائم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہیں. خداوند جب کسی کو بلا لیتا ہے، اس کو ایک نعمت دے دیتا ہے، کوئی بھی ہو، تو وہ مسلمان جو ہے وہ یہ جان جاتا ہے کہ یسوع جو لا تبدیل ہے اور اس کے ماننے والے لا تبدیل ہیں. اب دیکھ لیں عراق میں ان سے کیا کہا گیا؟ یا تو یہ جگہ چھوڑ دو مسول میں، اور یا پھر کرسچن ہو جاؤ. انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے اپنی تمام جائیدادیں چھوڑ دی. انہوں نے بہتر سمجھا کہ جائیداد کو چھوڑ دیں لیکن خدا کو نہ چھوڑیں. کیوں؟ خدا انہیں بچائے گا، اور یہ ہمارا ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب مسیح کے لوگ یہاں نہیں رہے، اگر مسیح کے لوگ ہیں تو خدا کی طرح کر کے دکھائیں. لوگ کر کے دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہیں گے اور دکھائیں گے. پاکستان میں، عراق میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، سب جگہ دیکھ لیں. ان سے یہ کہا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تم یہاں رہ سکو گے، ورنہ نکل جاؤ. وہ نکل گئے. تو لا تبدیل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے فرمان تھے مگر اب اس نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی فرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو. جس طرح وہ پرانے زمانے میں نافرمان تھے اور یسوع کے وسیلے سے خدا نے رحم کیا اور اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا، اور وہی رحم اس نے صلیب پر دکھایا تاکہ ہم بچ جائیں، اور اسی رحم کے وسیلے سے وہ لوگ بھی بچ گئے اور آج ہم بھی بچیں گے. یہ مسیحوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ غیر قوموں کو یعنی مسلمانوں کو اتنا نہ برا سمجھے، اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ فضل کس پہ کرنا ہے اور سختی کس پہ کرنی ہے اور رحم کس پہ کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں خدا پر چھوڑنی چاہیے، اور خدا اپنے جسموں سے یسوع کو دکھانا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اس لیے کہ خدا نے سب کی کو فرمانی میں گرفتار ہونے دیا، نہ فرمانی میں گرفتار ہونے دیا، تاکہ سب پر رحم ہو. واہ! آگے 33ویں آیت میں لکھا ہے، جو آج میں بھی واہ کرتا ہوں اور آپ بھی واہ کریں گے جب یہ چیپٹر کو گھر میں پڑھیے گا، سمجھ جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے. رومن کی کتاب اس کا 11واں باب، جب اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے واہ 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 واہ. واقع پہ جو پورا ایک باب سے لے کر
11 बाब तक फजल ही फजल के बारे में बताया गया है, यसू ही के बारे में बताया गया है, खुदा के बारे में बताया गया है, और ये किस तरह हिकमत काम करती है, यसू की हिकमत किस तरह काम की, और यसू की दौलत किस तरह काम की, और यसू का इल्म किस तरह काम किया। ये हमारे लिए एक अमीक है, एक मोहर है। देखा, वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर अदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशां है। खुदावन की अकल को किसने जाना, क्या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे वो दिया जाएगा। क्योंकि इसी तरह उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीजें हैं, उसकी तमजीद अब तक होती रहे। उसकी तरफ से हमें ये जो सेहत मिली है, ये हमें जिंदगी मिली है, ये उसी की तरफ से मिली है। जो यीशु को जिंदगी दी थी वो रूह था, और जिस तरह लिखा है ईसा रूह अल्लाह। ईसा जो है वो मुसलमान लोग कहते हैं, हम ईसाइयों को ईसा कहने पर बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ईसा अरबी ज़बान में जीसस ही को कहते हैं, मसीही को कहते हैं, और ईसा कहना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग, मैंने उसमें देखा है फेसबुक पे कि लोग ईसा कहते हुए और लिखते हैं कि ईसा ना कहो। ईसा क्यों ना कहो, जबकि ईसा रूह अल्लाह है, वो अल्लाह की रूह है, तो मैं क्यों ना कहूं ईसा। हाँ, मसीह जो जिंदगी देने वाला है, ये तखल्लस है। यशो जो ये लफ्ज है, हम खरूज की किताब में 20वां बाब देख रहे हैं, उसमें मैं हफ्ते के रोज एक्सप्लेन करूंगा कि खुदा के नाम जो वो जानता है वो कौन से हैं। खुदावन का नाम जो जानता है और पहचानता है वो ईसा ही है, ईसा ही है। एनी हाउ देखेंगे आगे, खैर एनी हाउ। इसलिए उसी की तरफ से और उसी के वसीला से, उसका वसीला क्या है, उसकी कुदरत है, कुदरत उसका वसीला है, तो कुदरत उसकी हमारा वसीला है, और उसी के लिए, और अब हमें उसी कुदरत के लिए, उसी खुदा के लिए, उसी रूह के लिए जो अल्लाह की रूह है, जो खुदा की रूह है, हम उसको खुदा कहते हैं, वो अल्लाह कहते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर वो अल्लाह किसी और खुदा को कहते हैं तो देन इज समथिंग रॉन्ग। उस खुदा को कहते हैं जो कहता है कत्ल करो, जो कहता है मारो, जो कहता है सख्ती करो, और इस ईसाइयों को, हिंदुओं को और गैर मजहबों को दफना दो, वो अल्लाह नहीं है, वो खुदा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से उसकी तमजीद अब्दुल बातक होती रहे। तो हमने 11 बाब देख लिया। अब हम इसी तरह खुदावंद में बढ़ते रहें, और हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे हफ्ते के रोज सुबह 8 बजे। खुदावंद आपके साथ हो, अगर मौका मिले तो जरूर आइएगा, और हमें खुदावंद के कलाम से बरकत मिलेगी। आमीन।